آپ کا تشریف لانا بھی ہمارے لیے باعث سعادت و مسرت ہے کہ آپ تشریف لائے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے جو میں صاف کہنا چاہوں گا کہ بعض مرتبہ دور کے ڈھول جو ہے سہانے معلوم ہوتے ہیں، ان کی ایسی حقیقت نہیں ہوتی جسے آدمی سمجھتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ محمود غازی صاحب تو اس دور کی ایک نابغہ شخصیت تھے، منفرد اور غیر معمولی۔ اور اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ وہ یہاں جب آتے تھے تو وہ بالکل عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، اس میں کوئی کسی طرف کا تکلف یا کبھی انہوں نے زندگی میں ایک دن ایک لمحہ یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنے بڑے عالم ہیں۔ آتے تھے، ہمیشہ آتے تھے، جب بھی وہ ہندوستان آتے تھے وہ یہاں ضرور آتے تھے، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ سے لے کر 24 گھنٹے یہ جب تک جی چاہتا وہ قیام فرماتے۔ اور جہاں تک بات ہے ہمارے خاندان کی یا اس بستی کی یا ہمارا جو چھوٹا سا کتب خانہ یا علمی ذخیرہ ہے اس کی، یہ تو ایک لمبی داستان ہے۔ میرے خیال سے دلی کے اطراف میں اور جمنا کے مشرق میں جتنی بستی ہے، جتنے لوگ اب تک معلوم ہیں، تاریخ میں تذکروں میں کہیں ذکر آیا، ان میں غالباً سب سے پہلے عالم جو تھے وہ یہاں کاندھلے آئے تھے، اور ان کے نام ایبک کا فرمان موجود تھا، جو غالباً پوری دنیا کا سب سے پہلی تحریری فرمان تھا۔ 504 کا قطب الدین ایبک، نہیں 604 کا، اور ان کی یہیں وفات ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہمارا خاندان جو ہے یہ قاضی ضیاء الدین سنڈامی کی اولاد میں ہے۔ ان کے پوتے تھے قاضی محمد، ان کو فیروز شاہ تغلق نے یہاں قصبے کاندھلے کا امام اور قاضی بنایا تھا۔ اس وقت وہ یہاں تشریف لائے تھے، اور اس وقت 750 سے تقریباً اب تک یہ خاندان الحمدللہ یہاں موجود ہے۔ ہمارے اجداد میں ان کا تذکرہ کرنا کچھ اچھی بات تو ہے نہیں جب ان کا کوئی حصہ نہیں ہمیں ملا، لیکن بہرحال تاریخ کا وہ ایک حصہ ہے کہ بہت بڑے بڑے علماء ہوئے، بہت بڑے بڑے مشائخ اور صوفیہ ہوئے۔ ان میں سے ایک بڑے عالم تھے مولانا محمد اشرف صاحب، جو جھنجھانے میں رہتے تھے، اور مولانا اشرف کا مرتبہ علمی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی، جو نہ صرف اس دور کے ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا کے منتخب علماء میں شمار کیے جاتے ہیں بھی، وہ مولانا اشرف صاحب کے پاس استفادے کے لیے آتے تھے، اور اس دور کی تحریرات میں لکھا ہے کہ وہ جو کچھ لکھتے لا کر ان کو دکھاتے کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے، اگر یہ صحیح ہو تو میں اس کو باقی رکھوں، اور اگر یہ غلط ہے تو میں اس کو ضائع کر دوں۔ مولانا اشرف صاحب بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے ہاں درس افادے کی بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھی۔ ایک روز بیضاوی کا مطالعہ کر رہے تھے رات کو، تو یہ آواز آئی کہیں سے ان کے کانوں میں کہ تجھے اس واسطے پیدا کیا گیا تھا۔ ان پر ایک دم اس کا اثر ہوا، اور وہ اسی وقت رات کو اٹھ کر اپنا کتاب رکھ کر حجرہ بند کر کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ خیال یہ ہوا کہ وہ بغداد جائیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے یہاں، اور وہاں کچھ کسی سے بیعت ہو، کچھ چلہ کشی کرے، کچھ کمال حاصل کرے۔ جا رہے تھے، راستے طے کرتے ہوئے، پیدل کے عام طور پر راستے تھے، کسی بستی میں رات کو ٹھہرے، اور جب صبح کو وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر دونوں طرف دائیں بائیں 2 آدمی کھڑے ہیں، اور وہ ہر نکلنے والے کا نام پتہ پوچھ رہا ہے۔ سمجھے کہ آگا کوئی رواج ہوگا، معمول ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام محمد اشرف ہے، اور میں جھنجھانے سے آیا، میں سفر میں جا رہا ہوں۔ نے کہا ہاں بس یہی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو کوئی غلطی نہیں کی، کوئی خطا نہیں کی، اور میں کسی سے ملا بھی نہیں، میں تو رات کو آیا تھا مسجد میں، اب جا رہا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ پریشان ہوئے، لیکن خیر وہ ان کو لے گئے اپنے ساتھ اور کسی شیخ کے پاس لے گئے. وہ شیخ جو تھے انہوں نے کہا محمد اشرف گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں ہوں اور میں ان کا مسند نشین ہوں، اور انہوں نے مجھے خواب میں آ کر یہ ہدایت کی کہ ہندوستان سے ایک آدمی اس نام کا آ رہا ہے اور تم اس کو یہاں آنے کی تکلیف نہ دو، وہ جہاں بھی مل جائے تم اس سے ملو اور اس کو خدا تک پہنچاؤ. اس لیے میں ہندوستان آیا ہوں بہت دن سے اور گاؤں گاؤں تو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. خیر یہ ان سے بیعت ہوئے، سب باتیں ہوئی. ایک دن ان کے دل میں خیال آیا مولانا اشرف صاحب کے کہ پیر تو بہت اچھا ملا لیکن عالم معلوم نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میاں اشرف ایسی بات نہیں ہے، جو مسئلہ تمہارے خیال میں لا حل ہو وہ بتاؤ. تو انہوں نے کچھ مسائل رکھے، انہوں نے 1 منٹ میں ان کا جواب دے دیا، اور ایک بات اور کہی کہ میں خود جواب دوں یا کتاب کے مصنف کو بلاؤں حاضر کروں. خیر ہو گیا، انہوں نے اجازت خلافت دے دی اور کہا کہ میاں تم جاؤ، اب نے بتا نا تم کامل ہو گئے ہو، اور یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے، تسخیر خلائق یا کیمیا، سونا بنانے کا نسخہ. انہوں نے کہا مجھے نہ تسخیر خلائق چاہیے نہ کیمیا چاہیے. کہ پھر کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری پوری زندگی قال اللہ قال رسول میں گزرے اور میں کچھ نہ کروں. تو اپنے مسند سے کھڑے ہو گئے اور انہیں گلے سے لگایا اور انہوں نے دعا دی تھی، کہا کہ جاؤ تمہاری اولاد میں قیامت تک علم دین باقی رہے گا. اور یہ اسی کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل سے 550 سال تو ہو گئے، اب تک بیچ میں کوئی کڑی ایسی منقطع نہیں ہوئی کہ اس میں بڑے علماء نہ ہوا. پھر اس کے بعد آخری دور میں ہمارے حضرت مفتی لاہی بخش صاحب تھے. مفتی لاہی بخش صاحب یوں تو حضرت شاہ ولی اللہ کے دیکھنے والوں میں ہے، اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کی وفات کے تیسرے دن جب شاہ عبدالعزیز کو مسجد درسر بٹھایا گیا اور ان کے سامنے جن 5 بچوں نے سب سے پہلے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا، وہ ایک شاہ رفیع الدین تھے، ایک شاہ عبد القادر تھے، ایک مفتی لاہی بخش تھے اور 2 اور تھے. ان میں ایک مفتی لاہی بخش بھی شامل تھے. مفتی لاہی بخش صاحب نے ہدایت النحو سے اور تمام علوم و فنون، حکمت اور طب اور فلسفہ اور قانون شیخ اور نہ جانے کیا کیا سب شاہ عبدالعزیز سے پڑھا. اور شاہ صاحب انہیں اپنا قائم مقام فرماتے تھے. شاہ صاحب کے ملفوظات میں ہے، چھپا ہوا ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ میرے شاگردوں میں 2 آدمی بہت اعلیٰ درجے کے ہوئے، ایک مولوی رفیع الدین اور ایک مولوی لاہی بخش. تو یہ مفتی لاہی بخش صاحب کی کرامت ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا تھا کہ کوئی علم کوئی کمال ایسا نہیں تھا جو ان کے لیے مشکل ہو. تمام علوم پر ان کی تقریباً 120 تصانیف ان کی اب دستیاب ہیں جو ہم نے تلاش کیے ہیں، اور جو غالباً 20 سے زیادہ علوم پر ہے. کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی دسترس سے باہر ہو. ادیب ہیں، شاعر ہیں، مصنف ہیں، اور ہر زبان میں شعر کہتے ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، یہاں تک کہ ہندی میں. اور ان کا ایک بڑا کارنامہ، ان کے جو بہت سا کام ہیں ان میں سے 2 ہیں. ایک تو قصیدہ 12 سعاد کی انہوں نے شرح لکھی ہے عربی میں، اور جناب علی پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کا فارسی میں منظوم ترجمہ کیا، پھر اردو میں منظوم ترجمہ کیا، اور پھر یہ کام کیا انہوں نے نرالا کہ 12 سعاد میں حضرت کعب بن زہیر کا جو کلام ہے اسی کلام کو عربی میں اپنی زبان میں شعر میں منتقل کیا. اور وہ جو ان کا قصیدہ ہے 12 سعاد کا ترجمہ ہے، وہ چند سال پہلے 7-8 سال ہو گئے، وہ 10 مجموع اللغت العربیہ جو ہے دمشق کا، اس میں کسی نے تحقیق سے شائع کیا. تو اس پر بعض بڑے اہل نظر نے مجلے کو لکھا اور وہ چھپا اس میں کہ یہ کلام اس دور کا نہیں معلوم ہوتا، یہ تو شعراء جاہلیت میں سے کسی کا کلام ہے. اور یہ
نہایت غیر معمولی بات ہے کہ کوئی عرب، اور وہ بھی اس زمانے کے ناقد عرب، اس کو اس طرح، اور اس مجلے میں چھپا جو شاید عرب دنیا کا سب سے باوقار بڑا اونچا علمی ہو، تو یہ جناب. اور مفتی صاحب کے احترام میں میں ایک بات بے تکلف کہتا ہوں کہ یہ جو پورا خطہ ہے جس میں اب ادارے، مدرسے، خانقاہ، علماء، مشائخ سب کا تذکرہ ہے، یہ سب کا سب مفتی الہی بخشی دین ہے. اسی لیے کہ اس خطے میں دہلی سے لے کے آپ سہارنپور اور آگے تک چلے جائیے، شاہ عبدالعزیز کا کوئی شاگرد نہیں جس نے یہاں پڑھایا ہے. شاگرد ہیں لیکن ان کا کوئی افادہ عام نہیں ہوا. شاہ ولی اللہ کے بھی 4-5 شاگرد ہیں لیکن ان کا بھی افادہ کوئی عام نہیں ہوا، ان کے کوئی شاگرد معلوم نہیں. لیکن ہمارے جتنے معروف حضرات ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ ہیں، حاجی امداد اللہ تو سب کچھ یہیں پڑھا، انہوں نے تو خود ہی لکھا ہے کئی جگہ کاندرے میں، اکثر وقت ان کا ہی گزرتا تھا. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے زندگی گزاری مولانا مظفر حسین صاحب کی خدمت میں. یہ بات مولانا یعقوب نانوتوی نے لکھی ان کے تذکرے میں. یہی رہتے تھے مولانا مظفر حسین کی خدمت میں، اور یہیں اسی مکان میں ان کا سب سے پہلا واعظ ہوا تھا. مولانا قاسم صاحب واعظ تقریر نہیں کرتے تھے، حضرت مولانا مظفر حسین نے کہا، انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا نہیں کرو. تو وہ بیٹھے تقریر کرنے تو مولانا خاموشی سے آگے پیچھے بیٹھ گئے تھے، اور مولانا گیلانی نے سوانح قاسمی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا مظفر حسین کو جزا دے کہ انہوں نے اس دریا کا دہانہ کھول دیا. تو حضرت مولانا قاسم صاحب نے بھی یہ پڑھا، اور یہ جتنے حضرات ہیں، مولانا خلیل احمد صاحب نے خود ہی لکھا ہے کہ میں مولانا مظفر حسین سے بیعت ہوں. اس نے یہ قصہ ہے حضور، اور اس وقت سے اللہ کے سے کافی وسیع چلا آتا ہے. تو یہاں جتنے علماء ہیں، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری ہیں، تھانے وان کے علماء ہیں، اور جو بھی یہاں علمی بستیاں ہیں، رامپور ہے نا، وہاں کے جو دور کے بڑے عالم ہیں، وہ سب کے سب مفتی الہی بخشی شاگرد تھے. یہ قصہ. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازا، ان کے بہت بے شمار شاگرد ہیں. مولانا عبدالحی جو نصرت الخواطر والے ہیں، انہوں نے تو بہت ہی بڑی بات لکھی ہے کہ ان کے اتنے شاگرد ہیں کہ جو حد شمار سے باہر ہے. ہاں، تو مفتی صاحب کا ایک کام تو یہ تھا بھارت سواد کا، اور ان کا ایک اور بڑا کارنامہ اختتام مصنوی مولانا روم ہے. مولانا روم نے جو مصنوی لکھی تھی مشہور آفاق، اس میں آخر میں جو ان کا خاص طریقہ ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فرضی قصہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب وہ قصہ بیان کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج اور اس میں تمثیلات، یعنی اس کا حاصل کیا ہے. آخر میں انہوں نے قصہ شروع کیا، قصہ قاضی کہ 100% داشت وہ وصیت آ کر کہ ترکہ مند بکاہل ترین پسر مند دادا شبت، کچھ اس طرح کی بات ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی. قاضی صاحب نے بہت بڑے دولت مند آدمی تھے کہ یہ جو میرا سارا ترکہ اور دولت ہے، یہ میرے سب سے نالائق لڑکیوں کو دی جائے جو سب سے زیادہ کاہل اور نکما ہوں. قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا تو مولانا روم نے اتنی بات کہی اور وہ کتاب ختم کر دی. ان کے بیٹے نے بہاؤالدین ولد نے کہا کہ جناب کتاب کا لگے چوفتا دزرودن ہے دل آفتاب ختم شد واللہ عالم بالصواب، کہ جب میرے دل کا سوراخ ہی بند ہو گیا تب کہاں سے کہوں، جہاں سے روشنی میں پیغام آ رہا تو ختم ہو گیا قصہ. انہوں نے کہا اب کیا ہوگا، آپ قصہ کم سے کم یہ پورا کر دیں قاضی کا. تو پھر انہوں نے کیا فرمایا، باقی یہی گفتہ آیت بر زباں، باقی یہی گفتہ آیت بر زباں، درد لیاں کس کے دارد نور جہاں، کہ یہ اس کا باقی حصہ اس زبان آدمی کے قلم پر آئے گا کہ جس کا دل زندہ ہوگا. بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن امت میں نے پذیرائی نہیں دی. مفتی الہی بخش صاحب نے شاہ عبدالعزیز کو لکھا کہ جناب علی یہ
مثنوی کا قصہ چلاتا ہے. کیا قصہ ہے؟ کچھ آپ کو معلوم ہے؟ کہنے لگے قصہ کیا ہوتا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ جو اس کو پورا کرے گا وہ تمہیں تو. میں کہاں سے کروں گا، مجھے کیا خبر. تو حضرت شاہ صاحب نے انہیں کوئی آیت لکھ کر بھیجی کہ تم یہ آیت روزانہ پڑھا کرو اور جو حقیقت ہوگی تم پر کھل جائے گی. تو پھر ہمارا روم کو دیکھا کہ ہاں تم ہی ہو، تم ہی میری کتاب کو پورا کرو گے اور فلاں جگہ بیٹھا کرو، باقی کام ہمارا اپنا ہے. چنانچہ اسی صاحب نے خود ہی کتاب میں شروع میں لکھا ہے جو تراوت خود بخود از لب سخن آچ خواہی یہ ضیاء الدین بکن. کیا تو زمان میں عقل من در دست تو تھر کو جہاں خواہی بکو جا مست تو. روح مولانا جلال الدین روم مہر برج معرفت بہر علوم پڑھتا ویزت چونکہ در تور دلم گشت نورا نیتنے ابو گلم. تو وہ پھر مفتی صاحب لکھتے چلے گئے. وہی قصہ وہیں سے اٹھایا انہوں نے کہ وہ قاضی کے ہاں وہ بچے جو ہے آئے اور اپنی کاہلی کی رودات سنائے. اور وہ کاہلی کی رودات سنانا مقصد نہیں ہوتا. مولانا روم کا جو طریقہ ہے کہ وہ ہر بات میں سے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں کہ آدمی کا حق تعالیٰ سے، عالم آخرت سے، روحانیت سے کس طرح تعلق بنے اور کیا ہو. چنانچہ اسی انداز پر مفتی صاحب نے اس کو آگے بڑھایا. پھر مفتی صاحب سے سلسلہ چلا. حضرت حاجی امداد اللہ علیہ ہاں 2 مرتبہ آ کر مثنوی شریف پوری پڑھی ہے اور ان کے سوانے میں سماعی امدادیہ میں امداد مشتاق وغیرہ میں اس کا سب تذکرہ. تو صاحب یہ تھے ہمارے اجداد تھے. باقی اب ہم کیا ہیں، ہم تو آپ سے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں. آپ کی سوانے کے سلسلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی پیدائش کس سال میں، آپ کی تربیت کس ماحول میں ہوئی. آپ نے خواجہ احمد فاروقی کی یاد بیتی ہے، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے شروع میں. انہوں نے کہا زاد و مرد ہے نہ کرتے کہ پیدا ہوا مر گیا اور کچھ بھی نہیں کیا دنیا میں آ کے. تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، میں نے صرف اتنا دریافت کیا ہے کہ حضرت آپ کس تاریخ کو آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی تربیت کس ماحول میں ہوئی. ہم صرف اتنا جانتے ہیں. آپ کے والد صاحب کے سلسلے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، آپ کے اساتذہ کے سلسلے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں. ہمارے والد صاحب مولانا افتخار حسین صاحب تھے جو یوں تو مظاہر کے تعلیم یافتہ تھے اور ویسے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے بہت ہی عزیز خلفاء میں تھے جن کو وہ بہت ہی قریب رکھتے تھے. اور ویسے حضرت تھانوی کے پاس بہت ان کا وہ رہا بچپن میں. حضرت تھانوی کی ان پر بہت شفقت تھی اور یہاں تک تھی کہ جب یہ جاتے تو حضرت تھانوی جو ہے اپنا کام چھوڑ دیا کرتے تھے. حضرت نہیں چھوڑتے تھے اپنا کام کبھی کسی کے لیے، لیکن یہ دارالتصنیف میں جا کے گھس گئے کہ کہاں سے کہ کاندے لے ہاں بیٹھ جاؤ. اور یہ کہ انہوں نے قلم اٹھا کے اپنا کان پر لگا لیا. حضرت تھانوی نے کتاب بند کر دی، بیٹھو باتیں کریں گے. اب باتیں کر رہے. ایک مرتبہ گئے تو باتیں کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی. حضرت تھانوی کسی کو بہت دیر ہے تو واہ بڑے بڑے لوگوں کو نہیں دیا کرتے. تو جب باتیں کرتے کرتے ان کو، اور یہ لڑکے میں عمر 15-16 سال کی عمر ہوگی، 1 گھنٹہ ہو گیا. تو مولانا عبداللطیف صاحب جو مظاہر کے ناظم تھے وہ سست تھانوان آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ چند لوگ اور بھی تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو ہم بھی آ جائیں، شریک ہو جائے گا، آپ کی بات سن لیں گے. کہنے لگے نہیں یہ تو میرے بچے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں دوبارہ کہہ رہا تھا. اور حضرت تھانوی کا یہاں تقریباً ہر 15ویں دن آنے کا معمول تھا. کر لے ویسے رشتے داریاں تھیں، عزیزداریاں تھیں، دوستی تھی. مولانا ادریس صاحب کے جو والد تھے، مولانا اسماعیل ان کا نام تھا، وہ مولانا تھانوی کے گویا ہم سبق تھے اور ہم جولی تھے. یعنی ان سے بہت زیادہ تعلق تھا، بہت بے تکلفی تھی. اور انہوں نے مولانا اسماعیل نے ان سے یوں کہا کہ مولوی اشرف علی جب تمہیں کوئی کام نہ ہو تو یہاں آ جایا کرو، 1 طرف کا کرایہ میں دوں گا. اور اس وقت تھانوان سے کاندھلے کا ریل کے کرایہ 2 پیسے ہوتے تھے. تو وہ جب آیا کرتے تھے تو 2 پیسے 1 طرف کے وہ دے دیا کرتے تھے. خیر تو ہمارے والد صاحب نے وہاں پڑھا اور پڑھا حضرت مولانا الیاس صاحب سے بھی.
نظام الدین میں. اور مولانا الیاس صاحب تو ویسے بھی ان کے بہنوں ہی تھے. ہماری جو بڑی پھوپھی تھی ان کے شوہر جویریہ خاتون ہمارے والد سے بڑی تھی وہ، اور وہ مولانا الیاس صاحب کی اہلیہ تھی. یہ لوگ وہاں رہتے تھے، لیکن سب نے اپنا انتظام الگ کر رکھا تھا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا. ہمارے پاس رہا کرتے تھے. بڑے مزے کے قصے. ان کی شاید نہمیر شروع ہوئی، نہمیر ختم ہوئی، ہدایت النیب شروع ہو رہی تھی. استاد جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ مولانا سے شروع کرا لو، مولانا الیاس صاحب سے دعا کرا دیں گے. مولانا الیاس صاحب کے پاس گئے، کہا کہنے لگے کیا بات کی وہ نہمیر ختم ہوئی ہے، وہ آپ ہدایت النیب کی شروع کرا دیں. کہتے سر اٹھائے چلے آ رہے ہیں، ہدایت النیب شروع کرا دیتے. یہ طریقہ ہے ہدایت النیب شروع کرانے کا. اچھا بھائی کیا طریقہ کہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ارے بھائی کچھ لے کے آؤ، کوئی مٹھائی، کوئی دعوت ضیافت کچھ ہو جب تو ہوگا کچھ. تو انہوں نے کہا جی میں مٹھائی چلے لے گا نہیں، میں اکیلے تھوڑی کھاؤں گا، اور تم مٹھائی لا کے رکھ دو میرے سامنے 1 روپے کی. میں نہیں باتوں میں آنے والا پھر کہ کل کو دعوت ہونی چاہیے. مولانا الیاس صاحب نے کہا تو مرکز میں انہوں نے کہا جی بہت اچھا کہ نہیں میری اکیلی کی نہیں، ہاں نظام مرکز میں بغل والی مسجد میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کی ہوگی. تو اس وقت 30-32 آدمی میں رہتے تھے. ان کا بہت زوردار ناشتے کی دعوت ہوئی. تب وہ جا کے انہوں نے مولانا الیاس صاحب نے، تو ایسا تو تھا وہاں رہتے تھے. ان کے پاس بہت بے تکلف، بہت واقعے، بہت قصے. ہماری والدہ بھی بچپن میں ہوئے نہیں. میں نے مدرسہ میں پہلے ہے پڑھا، کاندھلے میں یہاں مدرسہ ہے بہت پرانا، جس میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے پڑھا، شیخ کے والد نے، اور بڑے بڑے علماء نے یہاں پڑھا اور پڑھایا. اور ابتدا کی کتابیں میں نے سب یہیں پڑھی شرح جامی تک. اور اس کے بعد پھر مدرسہ علوم میں داخلہ ہوا، 3 سال وہاں رہنا ہوا. اور وہاں بحمد اللہ تعالیٰ اکثر کتابیں حضرت مولانا یونس صاحب سے پڑھنے کا موقع ملا. مختصر پڑھی، میر قطبی پڑھی، اور جلوے والا مقامات کا کچھ حصہ پڑھا، نور الانوار پڑھی، اور کیا مشکات شریف پڑھی، ہدایہ رابع پڑھی. اور اس کے بعد پھر صحیحین بخاری شریف، یہ سب مولانا یونس صاحب سے پڑھی. اور اسی زمانے میں ایک سبق اور ہوا تھا جو شاید پھر نب سے پہلے ہوا نہ بعد میں. شیخ زکریا نے ہمیں مشارق الانوار پڑھائی تھے سغانی کی. جی ہاں، تو پرائیویٹ سبق ہوتا تھا گھر پر مغرب کے بعد. مشارق الانوار کہیں پڑھائی گئی ہے ہندوستان میں؟ نہیں، شیخ پڑھائی. پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں. ہاں پہلی مرتبہ، بہت زمانے سے نہیں پڑھائی گئی، یعنی غالباً شیخ عبدالحق کے دور میں اس کے بعد اس کا تذکرہ ہی ختم ہو گیا. شیخ عبدالحق سے پہلے وہی کتاب بس وہی تھی. اس کے بعد نہیں، لیکن شیخ نے ہمیں پڑھائی تھی، ہمیں یہ سعادت حاصل ہے. اور غالباً ہمارے علاوہ کسی کو نہیں پڑھائی. میں اور زبیر اور مولی شاہد، ہم یہ 3 آدمی اس میں شریک ہوتے تھے. بس بعض واقعہ سادہ نے چاہا کہ ہم کہنے نہیں تمہارا کام نہیں ہے. اس کے نوٹس وغیرہ کچھ جمع کیے گئے؟ میں نے لکھے. شائع میں ہیں کچھ؟ نہیں، شائع نہیں ہوا. شائع کیا کریں، شائع کرنے کے لیے بہت پوری دنیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. نہیں، یہ تو یہ ہے کہ کتاب کو ایک فراموش شدہ کتاب کو زندہ کرنا. ہاں یہ تو ہے، بات آپ کی صحیح ہے، بالکل صحیح. اس لیے کہ اس کتاب کے احسان میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جن کتابوں کا احسان ہے اس میں ایک ہی کتاب ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. بلکہ ایک بات کو دوسرے پہلو سے کہیے کہ علامہ سغانی تو ان لوگوں میں ہے جن کا پوری ملت اسلامیہ پر احسان ہے. بخاری کا نسخہ سغانی نے مرتب کیا تھا نا. جی ہاں. گھر سب کچھ ہو تو کھا لو. آپ کا مظہر آپ کی ولادت کس سال میں ہوئی؟ میری ولادت ہے جناب والا 1370 1950. والد صاحب نے آپ کی تربیت کیسے کی؟
والد صاحب تو اس وقت جب ہم چھوٹے تھے یا جب ہم تربیت کے مرحلے میں تھے، ان کا تو زیادہ وقت یہاں سے باہر گزرتا تھا، اکثر باہر رہتے تھے۔ بس ہمیں تو بس پتہ نہیں غلط کہہ رہے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں باقاعدہ پڑھاتا تو شاید ہم بھی کچھ آدمی بن جاتے۔ اور بات یہ کہ تو ماشاء اللہ سارے گھر کے لوگ، آپ کے یہاں کاندھلا میں آپ کے پرانے اساتذہ کون کون سے ہیں؟ کاندھلے میں اچھا ہاں کہہ دو، ہم نے شرح وقایہ بلین سے والد صاحب سے پڑھی، شرح جامع بیس سے مولانا اظہار صاحب سے پڑھی، اور ہمارے جو بڑے دو استاد تھے جن سے قرآن شریف پڑھا، ان کا نام تھا حافظ عبدالعزیز صاحب، یہاں قریب ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے کاندھلے میں تقریباً 55-60 سال تک قرآن شریف پڑھایا۔ اور یہاں جامع مسجد کے مدرسے میں ایک استاد تھے مولانا زین الدین صاحب، زیادہ تر کتابیں ان سے پڑھی۔ مدارالعلوم میں آپ کا کس سال سے داخلہ ہوا تھا؟ حضرت شیخ سے آپ نے دورہ وورہ نہیں موقع نہیں ہوا؟ آپ بہت چھوٹے رہے ہوئے۔ اسی سال شیخ نے بخاری شریف مولانا یونس صاحب کو منتقل کر دی تھی، یعنی 82 میں، جی ہاں 1382 82 نہیں 1968 میرا خیال ہے، 88 میں 1968 جی نہیں ہاں 1968 میں، جی جی بلکہ 69 میں، ہاں کیونکہ یہ سال میں گڑبڑی ہوتی ہے کہ تو ذکر شروع ہوتا ہے جب سال ختم ہوتا ہے۔ ہاں 88 ہاں جی ہاں اس وقت مولانا یونس صاحب بہت چھوٹے تھے، تو اس زمانے میں سنا ہاں عمر 35 سال رہی ہوگی۔ بالکل بالکل، مگر ہمارے تو مولانا یونس صاحب کو بہت پرانا تعلق ہے، یعنی ہمارا تعلق مدارالعلوم سے تو خیر ہے ہی، اس تو ہم سراپا مولانا کے ممنون احسان ہے، جو کچھ تھوڑا بہت آتا ہے وہ مولانا کے قدموں میں کی برکت ہے، ان کے جوتوں کی برکت ہے، انہیں سے سیکھا ہے۔ اب دیوبند مولانا کے جو استاد تھے، آپ نے شاید نام تو سنا ہوگا، مولانا امیر احمد صاحب کاندھلوی، جو اس وقت مدارالعلوم کے صدر مدرس تھے، اور ہمارے مولانا یونس صاحب ان کے علاوہ کم لوگوں کے قائل تھے، جو کہتے تھے ایسی ذہانت تھی اور ایسا حفظہ تھا کہ حیرت ہوتی تھی۔ تو مولانا امیر احمد صاحب یہاں کاندھلے کے تھے اور یہاں آیا کرتے تھے، اور جب چھٹی میں آتے تھے تو یہاں کوئی ان کا اور تو کوئی وہ تھا نہیں پرسان حال، تو ہمارے والد صاحب کے پاس بیٹھے رہا کرتے تھے وہ اوپر۔ تو مجھے خیال پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک 2 مرتبہ مولانا یونس صاحب بالکل طالب علم میں آئے، مولانا امیر صاحب کہا کرتے تھے لا دکھا کیا لکھ کے لایا، ہماری تختی دیکھا کرتے تھے، تو یہ ہے جناب والا۔ تو حضرت مولانا یونس صاحب سے تو اس دن سے تعلق تھا اور وفات تک رہا۔ مولانا یونس صاحب کے اسباق کے علاوہ آپ نے کیا کیا سیکھا ان سے؟ تعلیم و تربیت کا نظام، تحقیق کا نظام؟ میں یہ عرض کروں کہ مجھے تو اگر کچھ معلوم ہے یا میں جانتا ہوں، سب مولانا ہی پر مختصر یہ ہے۔ مولانا میری ہر چیز پڑھتے تھے، ہر بات سنتے تھے، ہر چیز پر تبادلہ خیال کرتے تھے، جو مولانا کے مزاج کے بالکل خلاف تھا، مولانا نہیں ملتے تھے کسی صاحب میں، لیکن 2-2.5 گھنٹے تو عام طور سے، بعض مرتبہ میں کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 5-5 گھنٹے مولانا بیٹھے رہتے تھے، کمرہ بند کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس وقت مولانا کی کیفیت یہ تھی، آپ کو ان کے جو شاگرد ہیں اب بھی آخری دور کے، جو ان کے پاس کام کرتے تھے، ان سے کہتے تھے تم جاؤ، یعنی یہاں سے باہر نکلو، دروازہ بند کر دو۔ اچھا ابھی 5 منٹ تو یہ ہے۔ آپ کا جو کتب خانہ ہے یہاں پر، اس کی بڑا تذکرہ آتا ہے یا کی پرانی کتابوں میں آتا ہے، یہ کتب خانہ کب قائم ہوا، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کے بعد کیا؟ 2 منٹ کی اجازت چاہوں گا آپ سے۔ کہ اس وقت امریکہ میں تو خاص طور سے اور یورپ میں جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ روم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں کا پورا معاشرہ
اپنے حالات سے پریشان ہے، کسی کو سکون نہیں، اس سکون کے لیے مصنوی کو پڑھتے ہیں، اور چونکہ وہ ایک آندھی کی طرح چھا گئی ہے ساری دنیا میں، یعنی مصنوی کے 42 ترجمے اور ایڈیشن بازار میں ہے اس وقت، 42 زبانوں میں اب آج کے دن، جی 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 اچھا